بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہنگامی خبر کے ہمراہ فداد دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد لرز اٹھا ہے۔ یہاں پہ ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کی اس حوالے سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ دھماکہ خودکش تھا۔ باقی بھی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ میں نے ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میں جب یہ دھماکہ ہوا اس کے تقریباً 1 گھنٹے تک میں مختلف ٹی وی چینلز دیکھتا رہا، کہیں پہ بھی اس دھماکے کو رپورٹ نہیں کیا جاتا رہا۔ ازبکستان کے صدر پاکستان کے دورے پر ہیں اور اسلام آباد میں جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اسی شہر میں پاکستان ازبکستان بزنس فورم کا انعقاد ہو رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس فورم سے خطاب کیا، ازبکستان کے صدر نے خطاب کیا۔ اس سے پہلے مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جو رہنما ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، اور پھر اسلام آباد جیسا شہر اور یہاں پہ دھماکہ، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں اگر یہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس قسم کا واقعہ، اب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ خودکش بمبار جو ہے یہ اس علاقے تک کیسے پہنچا۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے، میں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے میں نے، کہ ترلائی میں واقعہ یہ امام بارگاہ ہے، شیعہ امام بارگاہ ہے، قصر خدیجۃ الکبریٰ اس کا نام ہے۔ اور یہاں پر نماز جمعہ کے دوران جب بتایا گیا کہ جی اس مسجد کے امام نے جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو خودکش بمبار جو ہے، جو مرکزی دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس نے بھاگ کر جو پچھلی صفیں ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے، جیسے ہر واقعے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک دور دور تک یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی آواز سنی گئی، اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس امام بارگاہ کے باہر بھی زخمی پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور جو مسجد کی صفیں ہیں، جو قالین بچھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زخمی ہیں، اور لاشیں جو ہیں یہ بکھری پڑی ہیں۔ بہت زیادہ چیخ و پکار ان ویڈیوز میں سنائی دیتی ہے۔ میں یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق بہت سارے مناظر آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن لوگ ایمبولینس کا پوچھ رہے ہیں کہ ایمبولینس کدھر ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی پہنچائیں، ہسپتال پہنچائیں۔ تو پیمز اور پولی کلینک اور اس طرح کے جو بڑے ہسپتال ہیں، جو قریبی ہسپتال ہیں، یہاں پہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، اور زخمیوں کو تشویشناک حالت میں جو ہے یہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ 20 سے زیادہ جو شہید اور زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد ہے۔ اس میں اضافے کا بھی خدشہ ہے، اور سیکیورٹی تو پہلے سے ہائی الرٹ پہ تھی۔ جس طریقے سے بلوچستان میں ہم نے ایک ہی دن میں حملے دیکھے، پورے ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ تھی، اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ جو ہے اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ ہر جگہ پہ اپنی موجودگی بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی خدشات ظاہر کیے جاتے رہے، جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں یا کسی اور صوبے میں بیک وقت اس طرح کے چھوٹے بڑے واقعات جو ہیں اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ میں سیکیورٹی فورسز نے بتایا گیا ہے کہ اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ فیض آباد سے جب آپ اولڈ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ علاقہ بتایا جاتا ہے کھنہ پل اور شہزاد ٹاؤن اس امام بارگاہ کے بہت قریب ہیں۔ بم ڈسپوزل سکواڈ اور فورنزک ٹیمیں بھی جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہیں، یہاں سے شواہد اکٹھی کر رہی ہیں، اور اس دھماکے کی نوعیت اور وجوہات کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق کہ یہ حملہ جو تھا یہ خودکش حملہ تھا، دھماکہ خودکش تھا، اور تمام پہلوؤں سے اس صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی کچہری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ G11 کے علاقے میں یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر دھماکہ ہوا تھا۔ یہ ہوا تھا 11 نومبر کو، 11 نومبر 2025 کو، پچھلے سال یہ دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 12 افراد شہید ہوئے تھے، متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ہی مہینوں کے اندر، اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت
اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کہ اسلام آباد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تمام چھوٹی بڑی جو شاہراہیں ہیں ان پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور یہ فوری طور پر جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، کیونکہ جب بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی سہولت کار بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھا جانا ہوتا ہے جو مختلف سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی یہ خودکش حملہ آور اس امام بارگاہ تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ اس امام بارگاہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ اور اس علاقے کے آس پاس کرم پارا چنار کے بہت سارے جو آئی ڈی پیز ہیں، جو متاثرین ہیں، وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ یہاں پہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نماز جمعہ وہ اسی بڑی جامع مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر ادا کرتے ہیں، اور یہاں پہ کڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، جامع تلاشی کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ اندر جانے دیا جاتا ہے، اور اس سخت سیکیورٹی کے باوجود یہ خودکش حملہ آور کس بیس میں آیا، کس قسم کا لباس اس نے پہنا تھا، کیا موٹر سائیکل پر اس کو یہاں تک پہنچایا گیا، کسی گاڑی سے یہاں پہ اس کو پہنچا کر یہاں پہ اتارا گیا، یا پیدل کسی علاقے سے یہ روانہ ہوا یہاں تک پہنچا، اور اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ یہی امام بارگاہ تھا۔ اور اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا کہ کتنے دنوں تک یہ اس حملے کی منصوبہ بندی کی گئی، کیونکہ ضلع کچہری اسلام آباد میں جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی بعد میں پھر یہ بتایا گیا تھا کہ کسی ہوٹل میں خودکش حملہ آور کو ٹھہرایا گیا، سہولت کار نے ٹھہرایا، اور اس میں فوری طور پر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی گروپ نے، کسی انڈیویجول نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ نقصان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کچھ اطلاعات بہت افسوسناک ہیں، کچھ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 20 سے زیادہ اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جو ایک محتاط اعداد و شمار ہیں وہ یہی ہیں کہ 20 سے زیادہ جو تعداد ہے وہ شہید ہونے والے اور زخمیوں کی ٹوٹل تعداد ہے۔ اب یہ ہسپتال جو مختلف ہیں یہاں سے جب اطلاعات اکٹھی کی جائیں گی تب یہ پتہ چلے گا کہ اس حملے میں کتنے لوگ جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی خبریں گردش کرتی ہیں، سوشل میڈیا کی بہت ساری خبروں کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہوتی، مستند اطلاعات نہیں ہوتی، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز جو ہیں یہ کچھ اور کوریج کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک محتاط رپورٹنگ بھی کرنا ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ صورتحال جو ہے مزید بگڑے نہ، کیونکہ پاکستان میں جب اس قسم کے حساس واقعات ہوتے ہیں، حساس مقامات کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو بہت زیادہ ایک جو ہے احتیاط کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے، کیونکہ مختلف شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ وارانہ جو ایک مذہبی ہم آہنگی کے لیے کوششیں ہیں، ان کوششوں کو سبوتاش کرنے کے لیے بھی ملک دشمن عناصر جو ہیں یہ سرگرم رہتے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں یہ مزید بڑھے ہیں، زیادہ ہوئے ہیں، اور ان تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ مذہبی جو مسئلے کی کشیدگی ہے اس کو بھی ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر اس کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا، البتہ سوشل میڈیا کے کچھ ذرائع ہیں وہاں سے یہ خبریں اور یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، اور ہسپتال ذرائع کے حوالے سے بھی مصدق کے طور پر ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں جانی نقصان کیا ہوا ہے، کتنا ہوا ہے۔ بہرحال ہماری اور آپ کی اس معاملے پر نظر رہے گی، جو ہے جتنے زیادہ زخمیوں کی تعداد ہے ظاہر ہے کہ اتنا ہی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے پاکستان سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پاکستان کے انٹیلیجنس نظام کے اوپر پریشر مسلسل ہے، اور مسلسل ہائی الرٹ پہ ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں اور حکومت، اور ساتھ ساتھ استحکام لانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے مختلف جگہوں پہ آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور پھر جب واقعہ اس طرح کا اسلام آباد جیسے شہر میں ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خدشات میں اور تشویش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے، میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس حوالے سے میں مزید بھی معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، فوری طور پر میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔